انسان کسی کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو امر ہے، کرو، کھاؤ، پیو، بھاگو، دوڑو، یہ امر ہے۔ تو یہ امر بنانے کا قاعدہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے سیکھا تھا کہ کس طرح فعل امر بناتے ہیں۔ تو سرسری یا تیزی کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ کس طرح ہم لوگ فعل امر بناتے ہیں۔ فعل حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، فعل مضارع حاضر کے جو 6 صیغے ہیں، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، ان 6 صیغوں سے فعل امر بنتا ہے۔ فعل امر حاضر کہتے ہیں اس کو، فعل امر حاضر، سامنے والے کو حکم دینا۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ فعل مضارع حاضر کے 6 صیغوں سے فعل امر حاضر بنائیں گے۔ دوسری بات بنانے کا طریقہ یہ کہ فعل مضارع کی جو علامتیں ہیں، علامت مضارع کو نکال دیں گے، یعنی تفعلوا ہے تو تا کو نکال دیا آپ نے، تا کو نکال دیا، ٹھیک۔ اب فا پر سکون ہے، فا پر سکون ہے، تو اب سکون سے تو کوئی حرف شروع نہیں ہوتا، اسی لیے علامت مضارع کو ہٹائیں گے اور حمزۃ الوصل کو وہاں پر رکھیں گے، حمزۃ الوصل وہاں پر رکھیں گے۔ تو حمزۃ الوصل جب رکھیں گے آپ، حمزہ کو رکھیں گے تو اس حمزہ کو حرکت کیا دیں گے؟ آ، ای یا او، حمزہ پر فتحہ ہوگا یا کسرہ ہوگا یا ضمہ ہوگا۔ تو بتایا تھا کہ فا کے بعد جو عین ہے، تفعلوا، فا کے بعد جو عین ہے اس عین کو دیکھیں گے، اگر عین تفعلوا ہے، عین پر فتحہ ہے تو حمزہ کو کسرہ دے دیجئے، اگر عین پر ضمہ ہو تو حمزہ کو ضمہ دے دیجئے، اور اگر عین پر کسرہ ہو، ہاں عین پر تو کسرہ نہیں ہوتا نا، عین کے نیچے ہی کسرہ ہوتا ہے، تو عین کے نیچے اگر کسرہ ہو تو حمزے کو کسرہ دے دیجئے، ٹھیک۔ تو افعل ہو گیا، یعنی یفعل، تفعل، تفعیل، تفعول، یہ 3 وزن پر بھی فعل آ سکتا ہے۔ تفعل جیسے تشرب، تفعل تنصر، تفعیل تجلیس، ان 3 اوزان پر بھی فعل آ سکتا ہے، کوئی بھی فعل آ سکتا ہے۔ تو تینوں کے امر بنانے کا طریقہ ہے۔ تو حمزہ وصل لگا دیا آپ نے اور حمزے کو اعراب بھی دے دیا عین کلمے کو دیکھ کر کہ عین کلمے پر فتحہ تھا تو کسرہ لگا دیا، کسرہ تھا تو کسرہ لگا دیا، اور ضمہ تھا تو ضمہ لگا دیا۔ فتحہ فعل امر کے حمزے پر کبھی بھی فتحہ نہیں آئے گا، اور یہ ہم بات کر رہے ہیں صرف ان افعال کی جو 3 حرفی ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد، ورنہ اب آگے جانے کے بعد کچھ ایسے افعال آنے والے ہیں جن کے 4 حرف ہوتے ہیں، 5 حرف ہوتے ہیں، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان افعال کی جن میں 3 حروف ہوتے ہیں، فعل، کتب، ضرب، نصر، ایسے یہ 3 حروف۔ تو 3 حروف والے جو افعال ہیں اس کے فعل امر کا حمزہ اس پر کبھی بھی فتحہ نہیں آتا، یا تو کسرہ آئے گا تو ضمہ آئے گا۔ 2 کام ہم نے کر لیے۔ تیسرا کام ہمیں کرنا ہے، آخری جو حرف ہے تفعلوا، تو افعلوا ہو گیا، تو لام ہے، لام پر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو نکالیں گے اور جزم دے دیں گے، اس پر سکون لگا دیں گے، تو کیا ہو گیا؟ افعلوا سے افعل، اس کے معنی ہے کرو، انصر مدد کرو، اکتب لکھو، اعبد عبادت کرو، اسجد سجدہ کرو۔ یہ تھا فعل امر۔ اب فعل نہی، جب آپ کسی کو کسی بات کا حکم دے سکتے ہو تو کسی کو کسی کام سے روک بھی سکتے ہو آپ، تو روکنے کا کیا طریقہ ہے عربی میں؟ روکنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے، یہی علامت مضارع، یہ فعل مضارع کے جو 6 صیغے تھے نا اس کو لے لیجئے، حاضر کے جو 6 صیغے ہیں ان کو لے لیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فعل نہی حاضر کی، کہ سامنے بندہ ہے، آپ اس کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں، تو کیسے آپ روکیں گے؟ تو علامت مضارع کو ہٹا دیجئے، ان 6 میں سے صرف 6 کو ہم لے رہے ہیں نا، یعنی تفعل، ہاں حاضر، جی حاضر، جی فی الحال ہم حاضر ہی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک۔ غائب کو بھی انسان غائب کو بھی کسی کام سے روکتا ہے یا غائب کو بھی حکم دیتا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ فی الحال پچھلے سبق میں ہم نے امر حاضر پڑھا تھا، ابھی ہم نہیں حاضر پڑھ رہے ہیں اس سبق کے اندر انشاءاللہ۔ تو علامت مضارع کو ہٹانا نہیں ہے یہاں پر، جس طرح آپ نے امر میں ہٹایا تھا وہ ایسے ہی باقی رہے گا، اور یہاں پر حمزہ وصل لگانے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، جیسے امر میں آپ نے لگایا تھا۔ یہاں صرف اور صرف 2 کام کرنے ہیں، ایک جو مضارع کا جو صیغہ ہے، کیا صیغہ تھا؟ کوئی ایک صیغہ بولے؟ تفعلوا، تفعلوا، تو یہ تفعلوا سے پہلے لا لگا دیجئے، لا الناہیہ لگائیے، اس لا کو کہتے ہیں لام الف لا، لام الف فتحہ لا،
یہ لا اس کو کہتے ہیں لا الناہیہ، روکنے والا لا۔ ایک اور لا آتا ہے وہ ہوتا ہے لا النافیہ، نفی کا لا۔ یہ ہے الناہیہ، نہیں کا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر سنتے ہیں آپ لوگ نا، نہیں، نہیں کے معنی روکنا، اور نافیہ نفی کے معنی نفی کرنا، اس بات کے مقابلے میں ہے نفی، اور یہ امر کے مقابلے میں نہیں۔ نہیں عربی میں، عربی کا نہیں، اردو کا نہیں، نہیں اردو کا نہیں، نہیں یہ عربی کا ہے النہی۔ جی کس کے معنی؟ وہ ہے نحو، ہا سے، یہ ہے نون ہا، گدھے کی ہا، حمار کی نہیں، نہیون، اور آخر میں یا، ٹھیک۔ تو النہی کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے۔ تو یہ اس لا کو کہتے ہیں، اس لا کا نام ہے لن ناہیہ، روکنے والا لا۔ اس لا کو فعل مضارع کے اس صیغے سے پہلے رکھ دیں گے آپ، تو کیا ہو گیا؟ لا تفعلوا، لا تفعلوا ہو گیا۔ ایک کام آپ نے کیا، لا بڑھا دیا، اور دوسرا کیا کرنا ہے، یہاں بھی لام کو سکون دینا ہے، جس طرح امر میں لام کو سکون دیا تھا آپ نے، تفعلوا سے افعل تھا، یہاں پر تفعلوا سے لا تفعل، لا تفعل، بس یہ ہے نہیں بنانے کا طریقہ۔ اب دوسرے صیغے میں لا تفعل، تفعلوا سے لا تفعل، تفعلانی ہے، لا تفعلا، احسنت، لا تفعلا، یہاں پر کہاں جزم دیا ہم نے؟ نون ہٹا دیا، تفعلون سے لا تفعلوا، نون ہٹا دینا، نون ہٹا دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سکون دیا، لا تفعلوا نہیں کرو آپ، لا تکتبوا مت لکھو، لا تنصروا مت مدد کرو، لا تسجدوا مت سجدہ کرو، یہ ہے۔ اس کے بعد تفعلینا ہے، لا تفعلی، نون ہٹا دینا ہے، پھر تفعلانی سے لا تفعلا، تفعلنا، لا تفعلنا، یہاں نون نہیں ہٹے گا، یہ جمع مؤنث کا نون ہے۔ چلیے یہ ایک چیز ہے اس کے اندر، پڑھنا شروع کریں آپ لوگ۔ کر سکتے ہیں لا جو ہے سکون دیتا اس لیے اس کو تفعل جو لا نافیہ اور لا ناہیہ میں کیا فرق ہے؟ لا نافیہ اور لا ناہیہ میں کیا فرق ہے؟ لا نافیہ نفی کا معنی دیتا ہے، معنی میں تبدیلی، لا نافیہ نفی کا معنی دیتا ہے کہ فلاں کام ہوا یا نہیں ہوا یہ بتاتا ہے، ہوا نہیں ہوا یہ بتاتا ہے۔ لا ناہیہ کسی کو کسی کام سے روکنا، کسی کو کسی کام سے روکنا، یہ لا کا یہ کام ہے، ٹھیک۔ یہ تو معنی کے اندر تبدیلی۔ اعراب میں کیا تبدیلی ہے؟ لا نافیہ اعراب مطلب کوئی عمل نہیں کرتا، اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کلمے کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے، معنی میں تبدیلی آتی ہے، لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لا نافیہ سے، جبکہ لا ناہیہ معنی میں بھی تبدیلی لاتا ہے اور کلمے میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ کلمے میں کیا تبدیلی آئی؟ آخر میں سکون ملا، بس یہ ہے لا نافیہ اور لا ناہیہ۔ چلے میں ایک جملہ بولتا ہوں میں، ٹھیک۔ انت لا تکتب فی الفصل، یہ جو لا ہے یہ کون سا لا تھا؟ نافیہ تھا۔ انت، چلے انت لا تکتب فی الفصل کیا تھا؟ ہاں تم کلاس میں نہیں لکھتے ہو یا نہیں لکھو گے، لا تکتب فی الفصل، یا لا تکتب فی الفصل یہ نہیں ہے، تم مت لکھو کلاس میں، صرف ایک سکون کی وجہ سے فرق آ گیا۔ تو لا نافیہ معنی میں تبدیلی لاتا ہے جبکہ لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور لا ناہیہ معنی میں اور کلمے دونوں میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ اور کیا تبدیلی لاتا ہے یہ میں نے بتا دیا، ایک چیز یہ ہے اس سبق کے اندر۔ اور دوسری چیز سبق کے اندر یہ ہے کہ میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اگر فعل مضارع کو منفی بنانا ہے، فعل مضارع کو اگر منفی بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ لا کو داخل کرتے ہیں، لا کو داخل کرتے ہیں، ما کو بھی داخل کرتے ہیں، جیسے لا تکتبو تم نہیں لکھتے ہو یا نہیں لکھو گے، اسی طرح ما تکتبو، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں میں نے بتایا تھا، کوئی بتائیں گے؟
ما فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے اور لا فعل مضارع. نہیں، ما بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. ما کا مطلب ہے کیا کرتے ہو؟ ما نہیں، میں نفی کی بات کر رہا ہوں، ما نافیہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں داخل ہوتا، نہیں بتایا تھا، شاید یاد آ جائے آپ لوگوں کو، مجھے یاد ہے ذرا. لا نافیہ اور ما نافیہ، ما اگر فعل مضارع پر داخل ہو اور لا فعل مضارع پر داخل ہو نفی کے لیے داخل ہوتا ہے. فرق یہ ہے اگر ما فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو حال کا معنی دیتا ہے. جیسے ما تکتبو، یاد آیا کچھ؟ میرے خیال میں اگر اوراق الٹیں گے نا، اوراق اگر الٹیں گے نا پھر وہ لکھا ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں. چلیں، ما اگر فعل مضارع پر داخل ہو تو حال کا معنی، حال میں نفی کا معنی دیتا ہے. ہاں، حال کے ساتھ، جبکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، یہ بھی میں نے بتایا بہت پہلے. آپ اوراق الٹیں آپ لوگ، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ضرور لکھا ہوا ہوگا، ایک نہیں 2-3 مرتبہ. چلیں، تو ما فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. یعنی تکتبو کا مطلب تم لکھتے ہو یا لکھو گے. اسی طرح اگر اس کو نفی کریں اب، لا تکتبو، تم نہیں لکھتے ہو یا نہیں لکھو گے. ٹھیک ہے؟ اگر میں کہوں ما تکتبو تو اس کا مطلب تم نہیں لکھ رہے ہو، تم نہیں لکھ رہے ہو. ما تلعبو، تم نہیں کھیل رہے ہو. ما تعبدو، تم عبادت نہیں کر رہے ہو. یہ فرق ہے. تو لا جو ہے وہ دونوں میں آ سکتا ہے. ہاں، لا اگر فعل مضارع پر لا داخل ہو جائے تو حال اور استقبال دونوں کی نفی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں فعل مضارع نفی کو تو ما داخل کر دیں، کہ ما اکتب، میں نہیں لکھ رہا ہوں. اگر میں پوچھوں جیسے تلعبو تو آپ کیا بولیں گے؟ میں کلاس میں بیٹھے ہوئے، میں کس طالب علم سے پوچھ رہا ہوں تو تلعب یا حامد، کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ما تلعبو بولیں گے، ما العبو بولیں گے، میں نہیں کھیل رہا ہوں، ما العبو بولیں گے. بات واضح ہوئی؟ انت تأکل یا عبد الرحمن؟ ما آکل، ما آکل، میں نہیں کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ بولیں گے لا آکلو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن استاذ کو شبہ ہو جائے گا کہ آپ حال کی بات کر رہے ہیں یا مستقبل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو ما داخل کر دیں، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات اس سبق کے اندر میرے خیال میں پڑھنا شروع کریں آپ لوگ، پھر آتے جائیں گے، بتاؤں گا، ٹائم بچے گا ذرا سا. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس عشر. المدرس أين تذهب يا أبا بكر؟ ہاں، بکرا، اچھا بکرا ہے کیا؟ يا أبا بكر. ہاں، پھر أبو بكر أذهب إلى المدير. المدرس لا تخرج من الفصل. لا تخرج من الفصل، لا تخرج، نہ نکلو تم کلاس سے. جی، سکون آ گیا نا. بکرین، بکرین، ابا بکرین. ہاں، مضاف الیہ ہے نا. منادہ میں صرف آپ نے ایک ہی بتایا تھا، صحیح ہے. اگر نہیں، مضاف الیہ جو ہے نا، مضاف الیہ اگر نکرہ ہو تو تنوین آ ہی جائے گا. جیسے یا ابا حامد، اور یہ اسماء خمسہ، یا ابا حامد، اے حامد کیا آگے نہیں ہے. اب عبد الرحمن یا عبد اللہ ہی جو ہے وہ الرحمن معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو وہاں پہ تنوین نہیں آ سکتی. عبد اللہ، اللہ معرفہ ہے، الالہ ہے معرفہ ہے، تنوین نہیں آ سکتی اس پر. ٹھیک، لیکن یہاں پر بکرین نکرہ ہے، اسم تنوین آ سکتی ہے. اذهب إليه بعد الدرس. همايون يا أستاذ أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هناك أمامك؟ هنا أمامك. جی، المدرس ہونا اور هناك، ہونا یہاں، هناك وہاں، بعید کے لیے. المدرس لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، اجلس هناك خلف حامد. بشیر لا تجلس حال بتایا نہیں، لا تجلس بالکل حال نہیں. ابھی کیا پڑھا ہم نے؟
یہی تو لا تجلس کا اتنا لمبا قاعدہ پڑھا. کیا ہے لا تجلس کے معنی؟ نہیں مت بیٹھو مت بیٹھو. امر ہے مت بیٹھ، یہ نہیں ہے مت بیٹھو. لیکن یہ کہنے کا یہ تو حال ہے نا. تو ماں تجلس کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ فوری یعنی اسی وقت ظاہر کرنے کے لیے فیصلہ نہیں، یہاں پر انہوں نے منع کیا ان کو. منع کیا ہے. تو ماں جو ہے ماں نفی کے لیے ہوتا ہے اور یہاں پر نہیں ہے. یہ لا ناہیہ ہے. یہ لا ناہیہ ہے اور یہاں نہیں چاہیے. ہاں کیا نہ کرو یہ بولنا ہے نا. تم نے نہیں کیا یہ نہیں بولنا ہے. تم نہیں کر رہے ہو یہ نہیں، تم نہیں بیٹھ رہے ہو نہ بیٹھو. ما تجلسو کا مطلب ہوتا ہے تم نہیں بیٹھ رہے ہو. ما تجلسو کا معنی ہوتا ہے تم نہیں بیٹھ رہے ہو، جبکہ لا تجلس تم نہ بیٹھو. جی ہمایون یا استاذ بشیر آخذ هذه الدفاتر يا استاذ المدرس. لا تأخذها. ينظر في دفتر يا عبد الرحيم. لا تكتب نہیں دیکھیں یہی رکنا ہے. ینظر فی دفتر، ینظر فی دفتر یعنی استاد جو ہے نا وہ طالب علم کے دفتر میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یا عبد الرحیم. چلیے لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. سمجھ رہے ہیں نا یا ترجمے کی ضرورت ہے؟ یہ ترجمہ ترجمہ کر دیں. آپ تینوں مل کے کتاب لے رہے ہیں. میرے پاس آپ لوگ دیکھیں گے. ہاں ایک کام کریں کدھر آ جائیں نا. اچھا یہاں پر موبائل کسی کو ضرورت ہے وہاں چلیے سے ٹائم ہو گیا، صرف 15 منٹ ہے. فيصل انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها. إلى هذه المجلة بولیں گے. هذه المجلة. انظر إلى هذه المجلة. إلى ہے نا؟ لا هي لكن هذه جي مجلة ما مفعول ہے أجمل. سر، جی مفعول نہیں. ہاں لیکن حرف جر آ گیا نا تو متعلق ہے. المدرس لا تقرأ المجلات. ہاں لا تقرأ. اچھا اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے آپ. لا تقرأ لا تقرأ یہ تو کئی مرتبہ گزر چکا ہے. دو سکون اگر جمع ہو جائیں، دو سکون، تو ایک سکون کو آپ نے کیا کیا؟ کسرہ دے دیا. لا تقرأ المجلات. تو لا تقرأ المجلاتی ہے وہ کیوں تھی؟ لیکن مفعول ہے، جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں جر کے ساتھ ہوگا. چلیے مجلاتی في الفصل يا فيصل. فيصل ما أقرأ هذه المجلة الآن. دیکھیے کیا کہہ رہے ہو. ما اقرأ کیا مطلب؟ کیا پڑھوں؟ ہاں میں نہیں پڑھ رہا. نہیں پڑھ رہا. ہاں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. نہ پڑھوں نہیں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں. انکار کر رہے ہیں. ہاں نفی کر رہا ہے. بھائی انکار یعنی نفی کر رہا ہے. میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ما اقرأ هذه المجلة الآن. یہ میگزین میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں. انما انظر جی شیخ یہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ حکم دے رہے ہیں نہیں کے لیے تو لا ہی لگائیں گے، لیکن جب آپ کوئی جواب دینے والا ہے تو وہ ماں اور لا سے ڈفرینشیٹ کرے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے. آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں، حکم نہیں، حکم دے رہے ہیں تو امر استعمال کریں گے. آپ نہیں روک رہے ہیں کسی کو تو کسی اس کا، میں ماں لگ ہی نہیں سکتا. لگ ہی نہیں سکتا. لا ہی نہیں کسی کو کسی کام سے روکنا ہے تو لن ناہیہ کے ذریعے ہی روکیں گے آپ. ٹھیک، لن ناہیہ کو داخل کریں گے فعل مضارع پر اور فعل مضارع کے آخر کو جزم دے دیں گے. بس اسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. وہ بھی یہاں پر حاضر کی بات ہو رہی ہے. اور جو ما اور لا ہے وہ نفی ہے، خبر ہے اس کے اندر کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا. اس میں روکنے والی بات نہیں ہے نا. تو روکنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہاں پر نفی ہے، کسی کام سے نفی کر رہے ہیں، کسی کام کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا. فرق ہے نا. انما انظر الى الصور التي فيها
بے شک میں اسے دیکھ رہا ہوں اس کی انما، یہ جو انما ہے نا، انما یہ جو کلمہ ہے یہ جملے کے اندر حصر کا معنی دیتا ہے، حصر کا معنی پیدا کرتا ہے. انما در حقیقت صرف صرف بس یقیناً سب اس کے اندر حصر کا معنی، جیسے انما الاعمال بالنیات، ہاں دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، یہ حصر کا معنی ہے. حسر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حسر کیا ہوتی ہے؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا کہ محاصرہ کرنا، گھیر لینا، احاطے میں لے لینا، مطلب ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئیں، پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، یہ حصر. حصری ہے. کتنے حصر کے ساتھ کہہ رہے ہو آپ. اگر کوئی یہ بندہ کہتا میرے علاوہ اس کلاس میں ذہین کوئی نہیں ہے، مطلب یہ حصر کے ساتھ میں نے کہا کہ میں ہی اکیلا ذہین و چالاک ہوں، سارے بدھو ہیں، تو یہ حصر ہے. مطلب میں نے مثال نہیں، میں نے مثال دی ہے اسے، معاف کرنا. آپ تو ہیں سب. تکبر کرنے والے جنت میں چلیے یہ ہے حصر کا معنی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر انما کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انظروا الصور التي فيها. ہاں اس میں جو ہاں کیا مطلب، کیا ترجمہ کس طرح کریں گے ہم لوگ؟ کہ میں صرف اس میں تصویریں دیکھ رہا ہوں. ہاں میں صرف کوئی کام نہیں کر نہیں رہا، رہا، میں تو صرف تصویریں دیکھ رہا ہوں. جی حمزہ میں صرف افتح الباب. ہاں دیکھیں بالکل ماشاء اللہ چچا نے بہت اچھی آیت پیش کی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب جانتے تھے، ہاں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں تھے، نورانی تھے، نور سے پیدا کیے گئے. قرآن میں کتنی جگہ آتے ہیں قل انما انا بشر، میں تو صرف انسان ہوں، انما انا بشر. اب دیکھیں جہالت کس حد تک ہے ان لوگوں کے پاس جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی ایسے نہیں ہے، انما انا بشر، یقیناً میں انسان نہیں ہوں. تعویل کرتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے، یہ جو ماں ہے، یہ ماں حالانکہ ماں کافیہ ہے. جو ماں کافیہ کا مطلب یہاں پر یہ کہ انا کے عمل کو ختم کر دیتا ہے. یہ ماں انا کے بعد جب داخل ہوتا ہے نا، انا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن جب انا کے بعد ماں اگر داخل ہو جائے تو یہ انا کے عمل کو روک دیتا ہے، ٹھیک، جبکہ یہ اصل ہے. لیکن یہ جو حال اس ماں کو نافیہ سمجھتے ہیں اور ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں انا ما انا بشر، میں انسان نہیں، یقیناً میں انسان نہیں ہوں تمہاری طرح، میں انا بشر مثلکم. حالانکہ یہاں پر ہے کیا ترجمہ اس کا؟ میں تو صرف انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے جو آپ پر نہیں ہوتی. یہ ہے مسئلہ. جزاک اللہ خیر. جی کیا کہتے ہیں؟ حجر 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 کے معنی گودی کے ہوتے ہیں. حجر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، لیکن انسانوں میں افضل تھے، اللہ کے مقرب تھے، نبی تھے، امام الانبیاء تھے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ ہماری طرح انسان تھے، ہاں، لیکن بشریت میں ہماری طرح تھے. ورنہ فرق خود قرآن میں بتایا گیا کہ وہ حابل ہے. چلیں عقیدے کی پھر انشاءاللہ. حمزہ افتح الباب یا استاذ. چلیں آگے آپ کو بخاری. افتح الباب یا استاد، یا استاد افتح الباب یا استاد، کیا میں دروازہ کھول دوں اے استاد؟ یکاد الجرس یرن، یکادو، یہ کادا یکادو، یہ کادا فعل ماضی بھی استعمال ہوتا ہے، یکادو فعل مضارع بھی. افعال مقاربہ میں سے ایک فعل ہے. وہ انشاءاللہ گرامر کے لحاظ سے ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. فی الحال اس کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ تو یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. اس کے معنی ہے قریب ہے کہ، یا قریب تھا کہ، ہاں ہاں بجی نہیں، بجنے ہی والی. ہاں یکاد الجرس یرن، کیا مطلب کہ بیل بجنے ہی والی ہے. ہاں قریب تھا کہ بیل بج جائے، یا قریب ہے کہ بیل بج جائے، بجی نہیں. تو یہ ماضی بھی استعمال ہوتا ہے اور مضارع بھی استعمال ہوتا ہے. چلے ماضی میں کادا مدرس لا تفتح الباب الآن، لا تفتح الباب الان، ملا میں پڑھیں گے تو لا تفتح الباب الان، ابھی دروازہ نہیں، ابھی دروازہ
ना करो। चलिए तमाम जल्दी जल्दी करें, सबक बहुत छोटा सा है और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अखिल ला अन्नाहिया अनल अफआलिल आखिरती वक़्बित अवाखिरहा वक़्बित अवाखिरहा तदखुलु ला तदखुल। माशाअल्लाह। तदखुलु ला तदखुल, आप समझ गए ऊपर क्या पूछा गया आपसे कि नीचे आने वाले अफ़आल पर ला नाहिया दाखिल कीजिए और इराब लगाइए। इससे पहले भी तमाम हाँ चले गए। इससे पहले दो ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये जो 2 तमरीन हैं इनसे इसको पढ़ें। सहीह मा यली, इसका ताल्लुक सबक से है कि सबक के जो बातें हैं गलत सरल लिखी गई हैं, आपसे कहते हैं कि सही कर तो आप लोग अकेले में पढ़ लें। चलिए आगे तमरीन पढ़ें। तमरीन मा यली तज़हबु ला तज़हब, तज़हबु ला तज़हब, तक्तुबु ला तक्तुब, तशरबु ला तशरब। जी या मूसा अंत मरीदुन फला तखरुज मिनल बैती वला तज़हब इलल मदरसती वला तलअब फिश्शारे। अच्छा 3 फेल नहीं यहाँ पर इस्तेमाल हुए। या मूसा अंत मरीद, ऐ मूसा तुम बीमार हो। फला तखरुज मिनल बैत, घर से न निकलो। वला तज़हब इलल मदरसती, स्कूल न जाओ। वला तलअब फिश्शारे, सड़क पर न खेलो। जी ला तजलिस फित तरीक़ी, ला तजलिस फित तरीक़ी, रास्ते में न बैठो, न बैठो। चलिए 2 हो गए ना। तो आप पढ़ें। ला तजलिस फित 104 यहाँ इफ्तह नाफिज़ा नाफिज़ता वला तफ्तहिल बाबा। माशाअल्लाह। इफ्तहिल नाफिज़ता वला तफ्तहिल बाबा, क्या खोलो और क्या बंद करो? क्या ना करो? खिड़की खोल दो और दरवाजा बंद कर दो। नहीं ना खोलना, हाँ दरवाजा ना खोलना। ठीक है। ला तज़हक फिल फस्ल, अभी जो किया वो ना करो। जी ऐसा मत कर। हाँ ऐसा तो शेख वो आ गया ला ताकुल नहीं क्या क्या मतलब क्या ला तज़हक फिल फस्ल, क्लास में ज़हक मजाक मत करो। हंसो मत, क्लास में हंसो। ला ताकुल फिल शारे, सड़क पे न खाओ। माशाअल्लाह बारकाल्लाह। शेख जब ज़मीर मुत्तसिल आ गई तो जी 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 आ जाएगा वो क्या जज़म उस पे आ जाएगा। किस पे? ये हक है तो ये तो ज़मीर मुत्तसिल आ है। कहाँ है ज़मीर मुत्तसिल? वो ज़मीर मुत्तसिल नहीं है, वो काफ उसका असली है। ज़ाहिका, ज़ाहिका यज़हकू है वो ज़मीर मुत्तसिल नहीं है का। ज़ाहिका ये वर्ड है, ज़ाहिका के माने हंसा। यज़हकू वो हंसता है, हंसेगा। समझ गए ना? जी जी। ला तकुल फिश्शारी, हाँ वो हो गया। ला तकलिब, जी ला तहलिकिल, ला तहलिक, ला तहलिकिल, हाँ नहीं ला तहलिकी नहीं है वहाँ पर। ला तहलिक, ला तहलिक अलहियत, अलहिया तक कहाँ है वहाँ पर? आपके पास अलहिया तक है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अलहिया हमजा कहाँ से लाया? न काटो, न काटो। नहीं हमजा कहाँ है यहाँ पर? कटवा दे आप। लहिया तक। लहियत, जी ला तहलिक लहिया तक, दाढ़ी ना मोड़ो। जी लहियत, यानी लहिया तक, लहिया तक की का का का, का। अच्छा चले। لا تسألني، لا تسألني هذا السؤال، لا ये सवाल मुझसे ना पूछो। चलिए ला तضرب ज़मीलक, अपने साथी को न मारो। अच्छी जुबान है, और अच्छी जुबान है ना? बहुत अच्छी। قال إبراهيم
علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان کما جاء فی سورۃ مریم. کیا مطلب یا ابتی لا تعبد الشیطان؟ شیطان کی بات ہے میرے ابو یا ہے بیٹا شیطان کی عبادت نہ کرو جیسا کہ پھر آگے کی تمرین ادخل لا الناهية على الأفعال الآتية وخطوط آپ أواخرها. اعراب بنائیں اعراب بنائیں ادخل لا الناهية ادخل الناهیة جی ناهية على الأفعال الآتية لن ناهیتی ہے وہ ناهیت لا ہے جی ناهية على الأفعال جی الآتية آتیہ جی وأضبط واضبط أواخرها اواخرها أواخرها. آپ نے لا ناحیہ کو کیا اعراب دیا ہے؟ جی نہیں کا لا مضارع مضاف الیہ بنایا ہے اس کو. تدخل لا تدخل تسمع لا تسمع جی تنزل لا تنزل صحیح تقتل لا تقتل تأخذ لا تأخذ 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 لا تأخذ لا تأخذ لا تأخذ تقطع لا تقطع تركب لا تركب ترفع لا ترفع. پرانے الفاظ ہیں سارے معنی سب کو معلوم ہے نا. تدخلوا لا تدخلنا داخل ہو لا تسمعوا نہ سنو لا تنزلوا نہ اترو لا تقتلوا لا تقتل نہ قتل کرو لا تأخذ نہ پکڑو نہ لو لا تقطع نہ کٹ کرو لا ترکب نہ سوار ہو جاؤ لا ترفع مت اٹھاؤ نہ اٹھاؤ. چلیں خواتین آگے کی تمرین پڑھیں. لا ترکب نہ سوار تأمل ما يلي يا أحمد لا تذهب يا أخوان لا تذهبوا يا مريم لا تذهبي يا غور کر رہے ہیں وہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ سے. جی یا احمد احمد لا تذهب تم نہ نکلو یا نہ جاؤ تم نہ جاؤ. یہ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے نہیں. جی غور کریں اور بتائیں کیا غور کیا آپ نے. لا تذهب یہ حکم کے لیے نہ نہیں واحد جمع جی حکم نہیں ہے یہاں پر نہیں ہے نہیں جی. یا تو یا احمد احمد ایک ہے اس لیے لا تذهبوا اخوان جمع ہے اس لیے لا تذهبوا لا تذهب سوری اور اخوان جمع ہے اس لیے لا تذهبوا مریم واحد ہے اسی لیے لا تذهبی اخوات جمع ہے اس لیے لا تذهبنا. بس واحد ہے. أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بوضع فعل مضارع مناسب بوضع ہاں مضاف ہے وہ. اس کے بعد کے سارے مضاف ہیں جی. بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق وہ سارے صفات ہیں. فعل مضارع مناسب مسبوق بلا ناهية. مسبوق کا کیا مطلب؟ اس سے پہلے لا ناهية. مسبوق لا ناهية في الأماكن الخالية. خالية في الأماكن الخالية. في الأماكن الخالية. مناسب فعل مضارع رکھ کر جملہ مکمل کیجیے اور ایسا فعل جس سے پہلے فعل مضارع لا ناهية ہو. چلیے یا زینب لا یا زینب لا تفتحی ہاں جی تفتحی النافذة. بارک اللہ فیک. آگے یا ایها الناس لا تعبدوا الشیطان لا تعبدوا الشیطان. صحیح. آگے جلدی جلدی پڑھتے جائیں. جی پڑھیں جلدی سے. یا اخواتی یا اخواتی یا اخواتی لا تدخلی غرفتی یا اخواتی اخواتی ہاں
तदखुलना क्यों? ला तदखुली अच्छा चलें ठीक है, और फती क्या कहना चाह रही हैं आप? ए मेरी बहनों, मेरी बहनों ना दाखिल हो मेरे कमरे में। कहाँ है मेरे कमरे में, कहाँ दाखिल हो? पुरानी झाड़ू लेता सही है, सही हो सकता है जुमला, लेकिन ला तदखुली नहीं आएगा ना, या अखवात है ना, ला तदखुलना। तदखुलना हाँ और फती हाँ बिलमिकनसतिल कदीमत, मिकनसा झाड़ू को बोलते हैं, ठीक। तो पुरानी झाड़ू लेते हैं ना दाखिल हो मेरे कमरे में, नई झाड़ू के साथ अरे क्या है कि पुरानी झाड़ू से मेरे कमरे को ना साफ करो, ठीक। हाँ तो ला तकनुसना गुरफती बिलमिकनसतिल कदीमती, या वलदु ला तदखुल फिल फस्ल, ले हाँ या वलदु ला, अच्छा ला तदखुल फिल फस्ल, अच्छा बाहर खड़ा रहे सजा पाने के लिए, ठीक। चलें जुमला तो सही हो गया, ला तदखुल फिल फस्ल, ला तअकुल फिल फस्ल। चलें या बिनती ला यशरिब ला ला यशरिब, ला तशरबी, ला तशरबी, जी सही है। सही है, या अबनाए ला तदखुलू ला तखरुजू, कहा ना आपने? हाँ सही कहा, ला तखरुजू मिनल फस्ली फी अथनाए दर्स, दर्स के दौरान या दर्स के बीच में क्लास से या निकलो। चलें नेक्स्ट, चलें हो गए, शेख आ गए। शेख अमर है तअम्मल मा यली, और इसके ला नाफिया है और ला अन्नाहिया, दो चीजें बताई जा रही है। तो क्या फर्क है ला नाहिया और ला नाफिया में? इसमें बता रहे कि लिमा ला ताकुल या अखी, तो ये कौन सा ला है इसमें? ला नाफिया है इसमें, ला नाफिया है जी। और ला नाहिया में ला ताकुल आदा या अखी, ये ला नाहिया, ये मत खाओ तुम, डू नॉट ईट दिस ब्रदर। जी तो क्या फर्क है दोनों में, फर्क क्या है? इसमें ये कह रहा है कि आप ये क्यों नहीं खा रहे, लिमा ला ताकुल या अखी, और इसमें ये कह रहा है कि इसको मत खाओ, यानी मतलब देखिए तर्जुमे में फर्क है दोनों में। नहीं साहब, उसमें जब नफी की जा रही है, पहले मुदारे का दाखिल होता है तो उसमें चेंजिंग आती है, चेंजिंग ये है कि वो भी सही है, पहले माने के अंदर तब्दीली होती है, ला ताकुलु और ला ताकुल माने में तब्दीली है, माने में फर्क है। दूसरे में कलीमे में क्या फर्क है? दूसरे में ताकीद ना, नहीं 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 जी, नेगेटिव है, यानी रोका जा रहा है, पहले ला के दाल होने से वो ताकुलु ही जाता है, दूसरे में दाल होने से वो सुकून में आ जाता है। हाँ लफ्जी तब्दीली ये है, लफ्जी तो माने की तब्दीली आप लोग बता रहे हैं, लफ्जी तब्दीली क्या है कि फेल मुजारे का आखिरी हमेशा मरफू होता है, तअकुलू तफअलू तशरबू, जब ला नाहिया दाखिल हो जाता है तो वो सुकून आ जाता है, वहाँ पर रफा नहीं रहता, ये ला नाहिया है। चलिए आगे बढ़ते। दूसरी मिसाल है अला तज़हबु इलल मलअब और ला तज़हब इलल मलअब। सही, चलिए तअम्मल मा यली हुवा यक्तुबु अंत तक्तुबु अना अक्तुबु, हुवा याकुलु अंत ताकुलु अना आकुलु, अकुलु आकुलु अकुलु नहीं अकुलु, आकुलु यानी पहला हमजा मफ्तूह है दूसरा साकिन है, पहला हमजा मफ्तूह है दूसरा साकिन है। कहीं भी किसी भी कलिमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं, पहला मफ्तूह और दूसरा साकिन हो तो दोनों को मिला देते हैं। जैसे अल आना में आल आना हमने पढ़ा था, अल आना वक़द असीता में अल आना है वो कि क्या अब, क्या अभी, तो अल आना वो बन गया आल आना, ठीक। और यहाँ है ये अकुलु, अफवन अकुलु है, अकुलु मैं खाता हूँ या खाऊंगा, तो पहला मफ्तूह है दूसरा साकिन है,
दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है, एक दूसरे में मुद्गम कर दिया जाता है। दोनों दोनों अपने आप से सवाल हो रहा है इसमें? नहीं, सवाल कहाँ है यहाँ? सवाल नहीं, सवाल नहीं है, मुतकल्लिम का सिगा है। अफ़अलु अअकुलु, हाँ, अंसुरु अअकुलु, ऊपर अफ़अलु अंसुरु अअकुलु, तो अअकुलु मैं खाता हूँ या खाऊंगा, तो दो हमसे हैं। अब वो दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे हम लोग अकुलु, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और एक हमजा नहीं आएगा? कहाँ एक हमजा? दो हमजा, हमजा दो हैं, लेकिन जब हम मुदारे एक मिनट चलें, एक मिनट इसको ऑन होने दे, थोड़ा सा बोर्ड चलने दे। सुने, आप तअकुलु से अम्र बनाइए, ये सारे तअकुलु की गर्दन कीजिए, ये अकुलु, अकला के मुजारे की गर्दन कीजिए, याकुलु से बनाइए ना, याकुलु याकुलानी याकुलूना, कीजिए गर्दन कीजिए, याकुलु याकुलानी याकुलूना, ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना, ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना, ताकुलु ताकुलानी याकुलना, हाँ जी, ताकुलु ताकुलानी ताकुलूना, ताकुलीना ताकुलानी याकुलना, ताकुलु ताकुलानी ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना, हाँ आकुलु नाकुलु, कैसे पढ़ेंगे उसको? आकुलु, हाँ वो अकुलु है, तो दो हमसे है ना, अकुलु नहीं है, फिर अकुलु अकुलु, तो अकुलु को आप अकुलु भी पढ़ सकते हो और अकुलु भी पढ़ सकते हो। चलिए याखुदु से आप गर्दन कीजिए, याखुदु से, अखदा याखुदु, पकड़ना लेना, अखदा याखुदु, याखुदु कोई गर्दन, याखुदु याखुदानी, याखुदु याखुदानी, याखुदूना, ताखुदु ताखुदानी, ताखुदानी, याखुदना, याखुदना, हाँ, फिर उसके बाद ताखुदु ताखुदु, ताखुदानी, ताखुदानी, ताखुदूना, ताखुदूना, ताखुदीना, ताखुदीना, आखुद, नहीं अभी नहीं आया, हमसे तो पहुंच रहे, ताखुदीना ताखुदानी ताखुदना, उसके बाद अखुदु, अखुदु दो हमसे हैं, अखुदु, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं अखुदु, क्लियर ठीक क्लियर, चल हम कर महमूद है जी। चल खाओ, लेकिन यहाँ पर मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। चलो हो गया ना, आप ही पढ़े जल्दी से, हो गया तअम्मल الجمل الآتية जी। فتح زكريا الباب وكاد يخرج، فتح زكريا الباب، زكریا کے دروازے کو کھولا ہے، زكريا نے دروازہ کھولا، وكاد يخرج، وكاد يخرج، وكاد يخرج، نکل جائے، ہاں قریب ہے کہ وہ نکل جائے۔ چل ایک ایک بنا پڑھتے جائیں، بس کانا کا استعمال بتا رہے ہیں، مطلب نکلا نہیں ہے ابھی، قریب ہے کہ وہ نکل جائے۔ ہاں رفع یوسف یدہ وکاد یضربنی، یہ یوسف نے ہاتھ اٹھایا اپنا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار دیتا، مارا کیا؟ نہیں مارا۔ انقلبت سیارۃ حامد وکان یقود، جی گاڑی جی کیا مطلب ہے؟ انقلبت الٹ گئی، گاڑی الٹ گئی، الٹ گئی گاڑی حامد کی گاڑی الٹ گئی، وکاد یموت، قریب تھا کہ حامد دنیا سے چلا جاتا۔ جی ضربتی المدیرۃ، ہاں کیا کیسے
ضربتی تو نے مارا، تو ایک عورت نے مارا. ہاں تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سکون بھی لگا ہوا ہے اوپر نا. ضربت المديرة سعاد فكادت تبكي. مدیرہ نے سعاد کو مارا تو سعاد ہونے ہی والی تھی. ہاں قریب تھا کہ وہ رو گئی. صحیح. جلدی سے. وقعد يكسر. جی یہ قاعدہ ہے کہ اگر فعل ہے نا، یہ فعل ہے، افعال مقاربہ میں سے ہے. جی فعل کیا ہوتا ہے؟ افعال فعل مقاربہ میں سے، افعال مقاربہ میں سے ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی جلدی جلدی سے. قاعدہ، ہاں قاعدہ ماضی ہے، اس کا مضارع ہے یکاد. جی الساعة الآن الواحدة يكاد المدير يخرج. اس کا ترجمہ نہیں ہوتا. الساعة الآن الواحدة کیوں؟ اچھا مفعول ہے. فعل کہاں ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ بغیر فعل و فاعل کے مفعول. الساعة یہ دہریہ والا قیدا الواحدة تو کوئی ہے نہیں، کچھ سب کچھ بہت ہو گیا ہے. الواحدة یا تو لگا دو. الواحدة تو ہوگا نا. الساعة الآن الواحدة. يكاد المدير يخرج. ابھی وقت ایک ہوا ہے، قریب ہے کہ مدیر نکل جائے. دیکھیں یکادو قریب ہے کہ مدیر نکل جائے. اسے میں نے قاعدہ کا کیسے ترجمہ کیا؟ وکاد یموت، قریب تھا کہ وہ مر جاتا. یکاد یموت قریب ہے کہ وہ مر جائے. ماضی کی طرح مضارع آ گیا نا. ابھی مضارع ہے نا، قریب ہے کہ وہ نکل جائے. اگر وہاں پر ہوتا کاد المدیر یخرج، قریب تھا کہ مدیر نکل جاتا. ایسے ترجمہ کریں. یہ قریب ہے کہ نکل جائے. ہاں قریب ہے کہ مدیر نکل جائے. پسند کرنے ہی والا. ہاں سب ایسے جی. لیکن شیخ قریب لگانا ضروری ہے، نکلنے ہی والے ہیں ایسے. ہاں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سمجھانے کے لیے. یعنی وہ چیز جو ہونے والی ہے، اب جو ہونے والی ہے ہوئی نہیں ہے. ہاں تو اس کے لیے یہ فعل استعمال کرتے ہیں. قریب ہونے والی. قریب. جی چلیے آگے خواتین شروع کریں یا ہاں جی خواتین اسلام. بادل گرج رہے ہیں، بارش ہونے والی ہے. اچھا جلدی آ جاؤ کہاں سے؟ یہ جلدی آ جاؤ امام رکوع کرنے والے، کہ جلدی آ جاؤ کہاں سے آئے؟ ہاں امام رکوع کرنے ہی والا. قریب ہے کہ امام رکوع کرے ایسے. قریب یا امام رکوع کرنے والا. ہاں امام رکوع کرنے والا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. امام رکوع کرنے والے نہیں کرنے والے، یہ زیادہ نہیں. کرنے والے رکوع کرنے والے. امام رکوع کرنے والے ہیں. قریب ہے کہ امام رکوع کر دیں. ہاں کر دیں، کر لیں، ایک ہی بات ہے. جی قریب ہے کہ امام رکوع کریں، یہ زیادہ اچھا ہے. کر لیں خود ہی کر لیں گے. ہاں بیل بجنے والی ہے. قریب ہے کہ یرینو. ہاں یرینو اور نہ یرینو. جی چلیں خواتین جلدی سے. لما ضربت کھینچے نہیں اس کو. لما ضربت هذا الولد. کیوں هذا الولد؟ ولد ہے اس لیے. کیونکہ وہ صحیح ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ مفعول ہے. آپ نے اپنی طرف سے بولا یا کسی نے ہیلپ کیا؟ جی پڑھیں.
هو يكاد وہ ہونے کے قریب ہاں وہ رونے ہی والا ہے. ہاں کیوں مارا تم نے اس لڑکے کو علی؟ وہ رونے ہی والا ہے. نہیں رویا. جی آگے بڑھے جلدی سے. یہ سبق ختم کرنا ہے ہمیں اور نیا بھی ختم کرنا ہے 15 ہاں اب مجھے بتائیے کیا فرق ہے دونوں میں؟ انا لا اشرب القهوة اور انا ما اشرب القهوة الان، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر ماں ڈال کریں گے تو آپ پڑھ رہے ہیں جی جی جلدی سے. میں نے چائے نہیں پی. انا لا اشرب القهوة کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ میں نہیں پیتی چائے. نہیں پیتی نہیں، ہاں نہیں پیتی ہوں یا نہیں پیوں گی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. انا لا اشرب القهوة میں قہوہ یعنی کافی نہیں پیتی ہوں یا نہیں پیوں گی، نہیں پیتا ہوں یا نہیں پیوں گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جبکہ انا ما اشرب القهوة لانا نہیں. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، پچھلے ہفتے دیکھیں شاید اگر کچھ لوگ نہیں سمجھیں تو دیکھیں. جی صحیح. لا اشرب اور ما اشرب، ایک مرتبہ پھر سے لکھ رہا ہوں میں، لا اشرب اور ما اشرب. فرق بتائیں ذرا سا اس میں. لا اشرب اس کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں، دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. لا اشرب میں نہیں پیتا ہوں یا نہیں پیوں گا. جبکہ ما اشرب صرف حال. اگر فعل مضارع کی نفی ما سے کرتے ہیں تو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وہ ما فعل مضارع کو حال کے ساتھ. جبکہ فعل مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. ٹھیک. لا اشرب کے معنی ہوتے ہیں میں نہیں پیتا ہوں یا نہیں پیوں گا، میں نہیں پیتی ہوں یا نہیں پیوں گا. جبکہ ما اشرب میں نہیں پی رہا ہوں. ضروری بھی نہیں، سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو ابھی کے لیے بولنا ہے تو آپ ما استعمال کریں، اسی لیے لگایا. اگر انہوں نے الان نہ بھی لگایا ہوتا تب بھی آپ کو حال کا معنی ہی کرنا ہوتا اس سے. نہیں استقبال. ہاں مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو فعل مضارع کی اگر نفی کرنا ہے تو عموماً ہم لا استعمال کرتے ہیں. لا اشرب، لا یشرب، لا یاکل. اس وقت اگر جب لا استعمال کرتے ہیں تو حال اور مستقبل دونوں کا احتمال ہوتا ہے، معنی میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. اگر ہم اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو پھر ما استعمال کریں گے، ما لگا دیں گے. جیسے اس سے پہلے سبق میں آیا تھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو یا تم مجلہ پڑھ رہے ہو، تو اس نے طالب علم کہا تھا کہ ما اقرأ المجلہ، ما اقرأ ہے نا کہ میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ما اقرأ میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں. اگر وہ کہتا لا اقرأ تو استاذ کو جو ہے نا، استاذ کو یہ شک ہو جاتا کہ وہ کیا ابھی کی بات کر رہا ہے یا مستقبل کی بات کر رہا ہے، کہ ابھی تو پڑھ رہا ہے لیکن بعد میں نہیں پڑھے گا، یہ معنی ہو جاتا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں تو ما اقرأ. جی لا اقرأ انما انظر الصور، ما اقرأ ہے نا، ما اقرأ تھا. لا اقرأ دیکھیں اس میں کہا کہ میں ابھی ہاں تو لا کیوں آئے گا، ما آئے گا نا. ما اقرأ هذه ما اقرأ ہے نا، مجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي وہی تو ما ہے نا. میں کہا کہ آپ ما ہی بولنا چاہ رہے تھے شاید. ماہی میں بول رہا ہوں نا. آپ لا کہہ رہے تھے. انا ما اشرب العصير الان. وعلیکم السلام. ریموٹ ہے تفضل. یہ ٹھیک ہے. انا ما اشرب العصير الان.
शेख उसके ऊपर है। हाँ सही। चले शुरू करें इसमें। ख़वातीन चले आगे बढ़े। मेरे ख्याल में समझ गए ना आप? जी हमारा आप समझ गए ना? माँ को याद कर जी हाँ चले। नहनु ला नअलमु कुर्रतुल क़दमी क्या पढ़ा आपने? नहनु ला नअलमु नअलबु, ये नया लफ्ज़ है जी। नलअब कुर्रतुल क़दमी जी नहनु ला नलअबु कुर्रतल क़दमी। नहनु मा नअलब फिर नअलबु कह रहे हैं आप। नलअब जी कुर्रतुल क़दमी अलआन अलआन। हाँ तो गौर तो कर लिया ना हमने, क्या फ़र्क है दोनों में? नहनु ला नलअबु कुर्रतल क़दमी, हम नहीं खेल रहे या नहीं खेलेंगे हाँ फुटबॉल, जबकि दूसरे में है कि हम अभी नहीं खेल रहे हैं फुटबॉल। यानी ला में दोनों ज़माने हैं और मा में सिर्फ हाल है। ऐसे नहीं बोलेंगे। फेरे मुजारे की नफ़ी अगर ला से की जाती है, फेरे मुजारे की नफ़ी समझ रहे हैं ना, नफ़ी अगर ला से की जाती है तो दोनों ज़मानों का एहतमाल है। सामने वाला वो समझेगा कि आप हाल की बात कर रहे हैं या फिर मुस्तक़बिल की बात कर रहे हैं। अगर फिर मुजारे की नफ़ी माँ के ज़रिए की जाती है, माँ इस्तेमाल करके, तो सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि आप अभी की बात कर रहे हैं, कि अभी वो काम आप नहीं कर रहे हैं। माँ आकुलू करें तर्जुमा, मैं नहीं खा रहा। माँ अबरिबू, मैं भी नहीं मार रहा। मैं अक़राऊ, मैं भी नहीं पढ़ रहा। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी लगाने की जरूरत है क्योंकि मैंने अलान इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि दो ज़मानों का इस्तेमाल होगा, क्या ला लगाने से दोनों ज़मानों की नफी एक बार नहीं हो जाएगी? यानी जब ला लगाएंगे मुदारे भी गया। अभी मैंने बोला देखिए, उस्ताद तालिब इल्म किताब में देख रहा है या कोई मैगजीन खोला हुआ है, ठीक है। उस्ताद ने मसलन पूछा कि क्या आप मैगजीन पढ़ रहे हो? ठीक, उस्ताद क्या पूछ रहा है? तक़रउल मजल्लता नहीं, सुने, अगर तालिब इल्म कहता है उसके जवाब में, उस्ताद ने पूछा कि अंत तक़रउल मजल्लता, तो तालिब इल्म अगर जवाब में ये कहता है उस्तादी ला अक़रउल मजल्लता, तो उस्ताद क्या समझेगा कि या तो ये समझेगा कि जो है ना अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, या ज़्यादा एहतिमाल है कि अब तो पढ़ रहे हो आप, आइंदा आप नहीं करोगे वो गलती, आइंदा आप नहीं पढ़ोगे, ये उस्ताद समझेगा। बात वाज़ेह है? हाँ, अगर तालिब इल्म ये कहा, मैंने पूछा कि अंत तक़रउल मजल्लता, तालिब इल्म कहता है कि उस्तादी मा अक़रउल मजल्लता, मा अक़रउ, तो क्या समझेगा उस्ताद? अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक। और उस्ताद को यही चाहिए कि आप अभी मत पढ़ो, उस्ताद को ये नहीं चाहिए कि आप पढ़ो तो बाद में नहीं करो तो फिर तो सज़ा मिलेगी आपको। अब क्यों पढ़ा आपने? ठीक, चले आगे पढ़े। क्यों बारी भी चल रही है क्या? हाँ चले तरतीब से पढ़े। बोलते हैं अभी मैं मैगजीन नहीं पढ़ता, मैं मतलब है कि वो सारी मैगजीन की नफी कर रहे हैं, जितनी मैगजीन है मैं नहीं पढ़ता, ठीक, मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ूंगा। जबकि आगे बंदा एक टाइम में एक ही तो पढ़ सकता है, एक टाइम में बंदा एक ही पढ़ सकता है, तो एक ही की नफी वो करेगा। आगे कह रहा है कि जो है ना वो अल्लाह यक़रा सहीफ़ा, वो मैगजीन नहीं पढ़ रहा है या वो जरीदा नहीं पढ़ रहा है, सहीफ़ा सी मान लिया न्यूज़पेपर, उसको भी सहीफ़ा बोलते हैं, वो नहीं पढ़ रहा है। अगर जमा लगा देंगे तो गलती होगी। हाँ तो एक साथ जो है ना अगर ये बोले कि जो है ना मा अक़रा उस-सुहफ़ा, तो उस्ताद बोलेगा कि जो है तुम पढ़ भी नहीं सकते इतने सारे एक साथ। तो यहाँ पर नफी कर रहा है, मैं पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उसको सुहफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सहीफ़ा इस्तेमाल करेंगे। बात वाज़ेह है, ज़बरदस्ती सर नहीं हिलाएं, नहीं तो बता दें। चलें आगे पढ़ें जी। यानी एक टाइम में बंदा एक ही काम कर सकता है ना, तो इसीलिए उन्होंने सहीफ़ा इस्तेमाल किया। जबकि पहले उन्होंने जो नफ़ी की है तो सब की नफ़ी, सारे जो भी मैगजीन्स हैं, जो भी न्यूज़पेपर हैं, जो भी जरीदे हैं, वो सब मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ूंगा। ला यक़रा सुहफ़ा के माने वो नहीं पढ़ता है या वो नहीं पढ़ेगा। हाँ वो सारे जितनी बैन अक़साम है सब उसके अंदर सुहफ़ में दाखिल है।
जबकि नफी कर रहे हैं कि वो नहीं पढ़ता है अभी, तो एक टाइम में वो एक ही पढ़ रहा होगा ना, तो उसी की नफी कर रहा है कि वो अभी सहीफा नहीं पढ़ रहा है। हाँ चलिए ख़वातीन पढ़े ना आगे। मा तुखल्लिसु है, तुखल्लिसुल मुदारिअ लिल हाल, ये एक छोटा सा कायदा है कि मा तुखल्लिसु अल मुदारिअ लिल हाल, खालिस कर देता है मुदारे को हाल के लिए। मा मुदारे को, मुदारे जिसके अंदर दोनों ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तक़बिल, दोनों ज़मानों के बजाय जब मा दाखिल होता है तो उसको हाल के लिए खालिस कर देता है, खास कर देता है। चलिए आगे पढ़ें जी। हाँ हरूफ जितने भी हैं, मैं बता चुका हूँ इससे पहले, हरूफ जितने भी हैं सारे के सारे मुअन्नस हैं, हरूफ सारे के सारे मुअन्नस हैं जी, सारे हरूफ हाँ मुअन्नस हैं, जितने भी हरूफ हैं सारे मुअन्नस हैं। चलिए पढ़ें आगे पढ़ें। हाँ कानून ख़वातीन हो गए मेरे ख्याल में, तो फिर पढ़े ना, क्यों लेट कर रही हैं, अभी सबक खत्म नहीं हो रहा है हमारा। देखिए मा अतवाला हामिदन, यहाँ पर ये मा अतवाला क्या है, ये हाँ पहले ताज्जुब है, ताज्जुब किसी भी मामले में आपको ताज्जुब करना है तो मा अफ़अला के वजन पर उस फेल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या ही अच्छा है, मा अहसन हादा, ये क्या ही खूबसूरत है, मा अजमल हादा, सबसे ऊपर, और फिर उसके बाद जिस पर ताज्जुब आपको हो रहा है वो मफ़ऊल है, इसीलिए वो मंसूब है, ठीक। मा अजमल हादल बैत, ये घर कितना ही खूबसूरत है। मा अतवल हादल वलदा, ये लड़का कितना ही लंबा है, ठीक। हाँ मा अज़का हादा तालिबा, ये तालिब कितना ही चालाक है, कितना ही ज़हीन है, इस तरह। नहीं इसमें दो डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। ये दो आदमी के दरमियान ये सबसे नहीं, ये कंपैरेटिव है ही नहीं, ये सबसे ये पहले ताज्जुब है बस, इसमें तब्दील समझ रहे हैं मतलब। हाँ वही मैं समझ इसमें तब्दील नहीं है, तो इसमें तब्दील नहीं है। अच्छा तब्दील नहीं है, ये है मा अजमल, अच्छा क्या ही खूबसूरत है, ताज्जुब है क्या जी, हैरान क्या मतलब, किसी चीज को देख के हैरान होना, ताज्जुब करना, ताज्जुब करना, हाँ शायद वही तो वही, देखिए यहाँ पहले ताज्जुब कहते हैं, पहले पढ़े आगे पढ़े, आगे पढ़े जल्दी। हाँ अब देखिए यहाँ पर मा अतवलहु हुवा तवीलुन मा अतवलहु, यहाँ ज़मीर इस्तेमाल के ऊपर इसम था तो इसम इस्तेमाल किया, यहाँ पर हुवा तवीलुन मा अतवलहु, मा अजमल हादी सियारत ता मैंने बोला ना मफूल होगा, वहाँ एराब नहीं लगा है ना, ऐसा एराब वाली किताब तैयार करने वाला। सर ये सियारा है, ये बोनस है ना। हाँ तो लेकिन कुरान में हम बोलते हैं कि सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, क्या है हाज़ा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है ना, वहाँ हम मुनस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका नहीं सैयारा थोड़ी है वहाँ पर, जरूरी नहीं, जो भी सवारी मुराद है वहाँ पे, मरकब मुराद है, एक सवारी मुराद है वहाँ पर। अच्छा हम मरकब कहेंगे, सियारा नहीं करेंगे, वहाँ पर सैयारा हो या कुछ बोलते ही नहीं ना, कुरान क्या है सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, घोड़ा भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, ऊँट भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी हो सकती है जो कि मुअन्नस है, अगर ऊँट मुज़क्कर है तो मुज़क्कर है। मेरा क्वेश्चन यही है कि हम सियारा गाड़ी चला रहे हैं, ये हाज़ा हम बोलेंगे, हाज़ा हमारा इशारा होना चाहिए मुज़क्कर की, नहीं देखिए वहाँ पर नहीं, कुरान की आयत नहीं बदलेंगे हम लोग उसको, लेकिन वहाँ जो हाज़ा कहा गया ना, थोड़ी आपकी गाड़ी को रखकर कहा गया, सवारी को है, सवारी जिस पर भी आप सवार हैं, मुज़क्कर होगी नहीं, कुछ भी हो सकती है। अल मरकब कलिमा, अल मरकब मुराद है वहाँ पर, अल मरकब जो ये मुज़क्कर है, अल मरकब जो है मुज़क्कर है, और वो मरकब कुछ भी हो सकता है, वो मुअन्नस भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, आपकी ऊँटनी भी हो सकती है, आपका ऊँट भी हो सकता है, हर वो चीज़ जिस पे आप सवार होंगे, हर वो चीज़ जिस पर आप सवार होंगे वो मरकब है, ठीक। और यहाँ हादा जो कहा गया वो हादल मरकब है, जिस पर आप सवार हैं, हाँ जिस पर भी आप सवार होते हैं, जिस पर भी आप सवार होते हैं वो सब मरकब है,
آگے پڑھیں گے. بڑی برکت ہے اس سبق میں. اتنا چھوٹا سبق ہے, پتہ نہیں ہو رہا ہے. یا پھر خواتین لیٹ کر رہی ہیں. جی جی آواز سے یہ کلاس تو زیادہ ہی بڑی ہوگی شاید ہمارے لیے. نہیں پڑھ لیا ہم نے. جی ہم کثیرون. جی ما اکثرهم ما اکثرهم ما اکثرهم اتنے ہی زیادہ ہیں. جی 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 ہاں 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 اولا طلابی ہوگا, لیکن ہاں اولائی کو جو کسرہ ملا ہے وہ الا کی وجہ سے ہے. ہاں نہیں, ہاں اولائی کو برادران اسلام, ہاں اولائی کو جو سن رہے ہیں, ہاں اولائی انظر الى ہاں اولائی, ہاں اولائی کو جو کسرہ ملا ہے وہ الا کی وجہ سے ہے, مبنی ہے. ہاں صحیح. ہاں طلاب الا کی وجہ سے. جی چلیں. الى هذه السيارة تا. ابھی جو سوال ہوا تھا نا کہ الى هؤلاء طلابی, تو الى هذه السيارة جی هي جمیلة. کیسے بولیں گی هي جمیلة کو؟ ما اجملها. بارک اللہ فیک. ما اجملها. جی ما افقر. صحیح. جی نہیں اصغر افعل. اصغر نہیں بولیں گے, اصغر افعل کیا بدلتا ہے؟ ما اصغر. تعجب کے لیے اور بھی آتا ہے کہ یہ اس سے معین آتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے, دیکھتے ہیں کہ اور آتا بھی بتاتا ہوں. چلے مقعد مقاعد سی. یا ابتی یا ابی فی اثناء دوران. ہاں. اور کذب یا کذب یکذب جھوٹ بولنا. انقلب ينقلب پلٹ جانا اور جانا. بکا یبکی رونا. چلے ان کا قلم سے ہے. ہاں جی ہاں قلب.